بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فصل في أسباب الغلط اعلم أن أسباب الغلط مع كثرتها راجعة إلى أمرين أحدهما سوء الفهم فقط وثانيهما اشتباه الكواذب بالصوادق والأول إنما يكون بسبب انغماس النفس في ظلمات الوهم حتى يستيقن الكواذب صادقة بل ضرورية نحو كل ما ليس بمبصر ليس بجسم فالهواء ليس بجسم. وأما الثاني ففيه تفصيل على ما سيأتي. وقال بعض المحققين ترجع إلى أمر واحد وهو عدم التميز بين الشيء وشبهه فقط. المرقات فی علم منطق، یہ سبق نمبر آ گیا 57 آپ کے سامنے. تو اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ غلطی کے اسباب کو بیان فرما رہے ہیں. چونکہ پیچھے قیاسی سفسطی کو ختم کیا ہے، یعنی صناعت خمسہ کی آخری قسم تھی، اس کو بیان کیا ہے. اس کے اندر دو باتیں گزری تھی نا، کہ وہ وہمی قضایا سے بنتا ہے یا ایسے قضایا جو جھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کی مشابہت سچے قضایا کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہیں. اگلا سننے والا غلط فہمی کا، وسوسے کا، مغالطے کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس سے انہوں نے یہ بات بھی چھیڑ دی کہ یہ غلطی کے مغالطے کے اسباب کیا ہوتے ہیں. تو یہاں پر اس پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسباب تو بہت زیادہ ہیں، ان میں سے دو سبب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور آخر میں جا کے پھر ایک سبب پر بات کو لے آتے ہیں. اسباب زیادہ ہیں، ان میں سے دو پہلے بیان کیے ہیں. نمبر ایک سوء فہم، یعنی انسان کو غلطی لگتی ہے اس کے غلط سمجھنے کی وجہ سے. وہ جو چیز کی اصل حقیقت ہے اس تک نہیں پہنچ پاتا، اپنی طرف سے کوئی تشریح اس کی بنا لیتا ہے، یا اس کو سمجھا دی جاتی ہے یا اس کے ذہن میں آ جاتی ہے، وہ اسی کو لے کر بیٹھ جاتا ہے. سوء فہم، غلط فہمی. دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ جھوٹے قضیوں کا سچے قضیوں کے ساتھ مشابہ ہونا بھی اس کو پریشان کر دیتا ہے، اس کو سچا سمجھ بیٹھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب پہلی چیز مثلا سوء فہم، مثال کے طور پر اس کی مثال دی ہے انہوں نے، الہواء لیس بمبصر، ہوا نہیں ہے دیکھی جانے والی چیز. وکل ما لیس بمبصر، ہر وہ جو دیکھی جانے والی چیز نہ ہو، فہو لیس بجسم، وہ جسم بھی نہیں رکھتی. فالہواء لیس بجسم، پس ہوا بھی جسم نہیں رکھتی. اب دیکھیں ہوا جسم نہیں رکھتی، نتیجہ غلط نکلا، تو اس کے قضیے بھی کیا تھے؟ غلط تھے. تبھی تو ان سے نتیجہ کیا نکلا؟ غلط نکلا. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ جب نتیجہ غلط آتا ہے، خلاف واقع آتا ہے، تو پیچھے آپ دیکھیں تو اس کے مقدمات بھی کیا ہوتے ہیں؟ خلاف واقع ہوتے ہیں. دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ قضیوں کا کاذبہ کا، وہ قضیہ صادقہ کے مشابہ ہونا. تو اس سلسلے میں جو تشریحات ہیں وہ تو آگے خیر آ رہی ہیں تفصیلات کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ آ رہی ہیں. پھر آخر میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال بعض المحققین، بعض محققین یہ کہتے ہیں ترجع الی امر واحد، یہ اسباب غلط فہمی کے جو اسباب ہیں اگر ان کو سمیٹا جائے تو یہ سمٹتے ایک امر کی طرف، امر واحد کی طرف بھی آ سکتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ وهو عدم التمیز بین الشیء و شبہہ فقط. وہ یہ ہے کہ شے اور اس کے مشابہ کے درمیان میں امتیاز، فرق نہ ہو پائے. جب آدمی شے اصل اور اس کے مشابہ کے درمیان میں فرق نہ کر پائے نا، تو اس صورت میں پھر اس کو اصل سمجھ بیٹھتا ہے، مشابہ کو بھی. جس سے جو ہے وہ مشابہت بھی غلط ہو جاتی ہے اور وہ آگے نتیجہ بھی اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ غلط ہو جاتا ہے. تو بس یہی سبب تمام اسباب غلطی کا مرجع اور مدار قرار پایا. یعنی جب آپ اصل اور نقل کے درمیان میں فرق نہ کر پائیں، ان کو ایک سمجھ لیں، تو اس سے نقصان ہوتا ہے. دیکھیں مارکیٹ میں بھی جو لوگ اصل اور نقل کا فرق نہیں رکھتے تو وہ نقل اصل سمجھ کے خرید رہے ہوتے ہیں. دودھ کا معاملہ دیکھ لیں، شہد کا معاملہ دیکھ لیں، گھی کا معاملہ دیکھ لیں، بس چلتے جائیں ایسے آپ، خاص کر پاکستانی پروڈکٹس میں، پاکستانی مارکیٹوں میں. تو آپ کو 2 نمبر، 3 نمبر، 5 نمبر، 6 نمبر اوپر تک آپ جائیں گے تو 2 3 4 5 اوپر کی چیزیں، اس کیٹیگری کی چیزیں آپ کو پہلے نمبر اور دوسرے نمبر کے باور کروا کے
آپ پیسے بھی دے رہے ہوں گے اور آپ بڑے اطمینان کے ساتھ ان کو خرید بھی رہے ہوں گے اور استعمال بھی کر رہے ہوں گے۔ تو یہ بنیادی گویا دنیا میں جو چکر کا معاملہ ہے، سبب ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اصل اور نقل میں فرق نہیں کر پاتے۔ سوشل میڈیا پہ دیکھیں لوگوں نے طریقے بتائے ہوتے ہیں کہ اصل نقل گھی کی کیا پہچان ہے، اصل نقل شہد کی کیا پہچان ہے، تو وہ طریقے بتا رہے ہوتے ہیں اور جن سے وہ آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پر دنیا میں مغالطہ دینے کا وسوسہ دینے کا یہی ہوتا ہے کہ وہ اصل نقل میں مشابہت گم کر کے، یعنی اس میں فرق گم کر کے اس کو ایک قرار دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ نقل کو ہی اصل قرار دے رہے ہوتے ہیں اور اصل منظر عام سے اس کو غائب کیا ہوا ہوتا ہے۔